پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک بھائی نے کال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تفسیر نور الثقلین میں حدیث ہے کہ نماز میں ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. میں ابھی آپ کو ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اس حدیث میں نقطہ کیا ہے. یہ کتاب ہے معذرت کے ساتھ ایک منٹ، یہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین تالیف العلامہ عبد علی ابن جمعہ العروسی الحویزی. یہ علامہ مجلسی اور علامہ ہاشم بحرانی ان کے معاصر تھے اور سید نعمت اللہ الجزائری کے استاد رہے ہیں. بہت ہی محنتی اور قابل محدث رہے ہیں، اللہ رحمت کرے ان کو. یہ ان کی کتاب ہے تفسیر نور الثقلین جزء الثالث. یہاں پر کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 235 میں اس آیت کی ذیل میں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اس میں جو فقرہ ہے وہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، لا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا علی الاعلان اعلان نہ کریں، وہ نماز میں ہے. فہو فی الصلاۃ. تو اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تشہد واجب ہے، تشہد میں شہادت ثالثہ واجب ہے، کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام حدیث میں ہے کہ نماز میں. تو میں نے پچھلے بھی ہفتے بھی کہا تھا کہ اس حدیث میں اس طرح سے اس الفاظ کے ساتھ اس میں کچھ ابہام ہے، کیونکہ یہ معنی صحیح نہیں بنتا. لا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ، فہو فی الصلاۃ، یہ تو فہیہ ہونا چاہیے ولایت علی علیہ السلام، لیکن مضاف مضاف الیہ سے تانیث اور تذکیر کسب کرتا ہے، وہ سہل ہے. وہ فی الصلاۃ یہ جملہ اتنا روان نہیں ہے. میں نے اس کے مصادر دیکھے، اس نے کس کتاب سے تفسیر نقل کیا؟ تفسیر عیاشی سے نقل کیا میرے محترم ناظرین. کس کتاب سے؟ تفسیر العیاشی سے نقل فرمایا. جب مصادر میں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ حدیث دوسرے مصادر میں موجود ہے، اس میں الفاظ اس طرح نہیں ہے. میں دوسرے مصادر آپ کو دکھا دیتا ہوں. آیہ یہ ہے وَلَا تَجْهَرْ، سورہ اسراء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آیہ فرما رہا ہے کہ اپنی نماز میں اپنی آواز اونچی نہ کرو اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس کو نیچے بھی لا تخافت بہا، اور اس کو بالکل دھیمی بھی نہ پڑھا کرو. وابتغ بین ذلک السبیل، ان دونوں کے درمیان متوسط درمیانہ راہ اختیار کرو. اچھا، تو اس کا ایک ظاہری معنی ہے، اس کا ایک باطنی معنی ہے. باطنی معنی میں یہ ہے کہ اس سے مراد ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. کتاب تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 چاپ المکتبہ الاسلامیہ فی تہران. ملاحظہ فرمائیے اس میں صفحہ نمبر 318 میں، اس کے بعد چلتے ہیں صفحہ نمبر 319 میں. اس آیت کے ذیل میں جو حدیث نقل کیا گیا ہے عن جابرین، وہی جو تفسیر نور الثقلین میں ہے، مصدر میں اس طرح ہے. جابر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تفسیر اس آیت سے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. الا تجہر بولایت علی علیہ السلام فهو الصلاۃ، نہیں فہو فی الصلاۃ نہیں، فہو الصلاۃ. ہاں، کہ خود نماز ولایت ہے. اس آیہ میں جو آیہ ہے نا ولا تجہر بصلاتک، یہ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ باطن میں. ظاہر میں نماز ہے، باطن میں. جب تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں پردہ ہٹانے کو. معانی قرآن سے امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ ہٹاتے ہیں کہ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، نماز ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ایک نماز ارکان ہے، اعمال ہیں، عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے جو باطنی معنی ہے، مکتوم معنی ہے، وہ کیا ہے؟ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام. لا تجہر بولایت علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا علی الاعلان اعلان نہ کریں. فہو الصلاۃ، پس آیہ میں کیا ہے؟ آیہ میں ولایت سے مراد صلاۃ ہے. تفسیر نور الثقلین میں ایک فقرہ اضافہ ہے، ایک حرف جر اضافہ ہے، فہو فی الصلاۃ. اس سے معنی بہت بدل جاتا ہے اور معنی صحیح بھی نہیں بنتا، اس کا جملہ بھی، جملے کی روانی بالکل ختم ہو جاتی ہے. فہو الصلاۃ یعنی ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی صلاۃ ہے، نماز ہے. ولا بما اکرمت به حتی آمرک به، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو میں نے فضائل اکرام کیے ہیں ان کا بھی اعلان نہ کرو اس وقت تک کہ جب میں تجھے نہ بتاؤں. وذلک قولہ تعالی ولا تجہر بصلاتک، اس کے لا تجہر بصلاتک یہ مطلب ہے کہ ان کے فضائل کا اعلان نہ کریں اور ان کی امامت کا اعلان نہ کریں. پس صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ ولایت مراد ہے. کن کی ولایت؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. واما قوله ولا تخافت بها فانه لا يقول ولا تكتم ذلك عليا، اور جو فرمائے کہ ولا تخافت بها، اس کو مخفی نہ رکھو، اس کو بالکل خاموشی کے ساتھ نہ بولو نماز کو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس ولایت کو اور فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کو خود امیر المؤمنین علیہ السلام سے نہ چھپاؤ
علمہ ما اکرمتہ بہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو میں نے فضائل اکرام کیے ہیں ان کو اس کو اطلاع دیں، اس کو بتا دیں. وابتغ بین ذلک السبیلا، يقول تسألني أن آذن لك أن تجهر بأمر علي بولايته فآذن بإظهار ذلك يوم غدير خم. اچھا، وابتغ بین ذلک السبیلا، ان دونوں کے درمیان امامت کا اعلان بھی نہ کرو، اس کو چھپاؤ بھی نہیں، ان کے درمیان درمیانی راستہ اختیار کرو. وہ کیا ہے؟ وہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کا اعلان کروں، تو میں آپ کو اس کا اجازت دے دوں گا انشاءاللہ یوم غدیر خم. تو حدیث یہ ہے مصدر میں. اور اس کے علاوہ اسی مصادر سے جو دوسرے اعلام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیے ہیں. کتاب البرہان فی تفسیر القرآن، تعلیف سید حاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ معاصر تھے. کتاب تفسیر النور الثقلین کے مؤلف شیخ عبد علی کے معاصر تھے، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اپنے جزء ثالث میں. ملاحظہ فرمائیے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها. یہاں پر اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، پھر اس اگلے صفحے پر یہ عن جابر ولا تجہر بولایت علی علیہ السلام فہو الصلاۃ، کہ ولایت خود نماز ہے، نہ کہ ولایت میں نماز ہے تاکہ پھر آپ اس سے قیاس کریں یا اس سے آگے اپنے سے بناتے جائیں کہ نماز تشہد میں کیا واجب ہے، تشہد میں شہادت ثالثہ واجب ہے. علامہ مجلسی نے بھی اسی مصدر سے عیاشی سے انہوں نے نقل کیا اسی روایت کو. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 36 چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحہ نمبر 105، آیات النازلہ فی شأنہ علیہ السلام، جو آیات حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہیں، اس میں حدیث نمبر 52 کتاب تفسیر عیاشی سے، شینیا یعنی تفسیر عیاشی، اس سے بھی روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ لا تجہر بولایت علی علیہ السلام فہو الصلاۃ، خود صلاۃ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو لفظ صلاۃ آیا ہے ولا تجہر بصلاتک، صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ آپ کا نماز. آپ کی نماز سے کیا مراد ہے؟ ولایت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ. تو لیکن تفسیر نور الثقلین میں واحد وہ کتاب ہے جس میں یہ لفظ اضافہ ہے، حرف جار، نہ مصدر میں ہے، یعنی خود تفسیر عیاشی میں لفظ نہیں ہے، نہ بحار الانوار میں ہے، نہ تفسیر برہان میں ہے. تو یہ ایک اضافہ ہے. تو یہ کچھ مخطوطات میں اس طرح ہو جاتا ہے، مصنفین یا نساخ سے اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تشہد میں یہ جو حدیث ہے یہ نماز کے متعلق یا تشہد کے طریق کے متعلق نہیں ہے، تاکہ آپ اس سے نتیجہ نکالیں کہ نماز میں ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو تشہد میں واجب قرار دیں. وہ جو ہے وہ اپنے سے بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث اصل اس کا حدیث جو ہے اس کا تشہد سے تعلق نہیں ہے رکھتا. اوکے.